یہ تھوڑا ایک میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی تک جو ہے نا جماعت اسلامی تھوڑی ٹھنڈی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ تھوڑی متحرک ہو جائے گی یا ایک جیسے نوجوان کی عادت آئی ہے اس حوالے سے تھوڑا کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا یہ ایسا اصل میں نا یہ سارا سوال جو ہے نا صحافیوں کا ہوتا ہے، یہ ایسا اصل میں نا یہ سارا سوال جو ہے نا صحافیوں کا ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ سے کافی جو ہے نا نوجوان جو ساتھی ہیں جو جماعت اسلامی کے اس حلف برداری تقریب میں جو آ رہے ہیں، پورے پاکستان سے آ رہے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم خیالات جانے کے ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ کافی ساتھی موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک جی ہے الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں اپنے بارے میں بتائیں کہاں سے آئے ہیں اور اس تقریب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو میں اور میرے جو ساتھی ہیں یہ باون نگر سے تشریف لائے ہیں، جو کہ آج کل مشہور بھی ہے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی، اور یہ ہے کہ کسی نظم کے حکم کے اوپر نہیں آئے اور نہ کسی فرد کی محبت میں آئے ہیں۔ ہم اپنی تحریک، اپنے نظریے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک تحریک کو جو کہ امت مسلمہ کی رہنما تحریک ہے، ہم اس کے لیے آئے ہیں، جہاں پر ہمارے تمام سابقہ عمرا نے بڑی اپنی جدوجہد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب نئے امیر کو بھی حوصلہ ولولہ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ ہم یہ پوری تحریک ان کے ساتھ انشاءاللہ تمام جدوجہد کے اندر ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اس کا عزم دے کر ہم یہاں پر پہنچے۔ سر یہ آپ حافظ نعیم صاحب میں آپ کو مطلب کیا اس کے ان سے توقعات ہیں، کیا آپ کو ان سے امیدیں ہیں، وہ جماعت کو کس طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ ایک تو اس میں یہ سمجھے کہ سید مودودی کا جو قافلہ ہے اس میں تمام عمرہ جماعت رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جتنے بھی لے کر گئے ہیں اس کو درست لے کر گئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو درست ہی لے کر جائیں گے۔ یہ جماعت کی قیادت نے ہمیشہ عوام کے توقعات کے اوپر پوری اتری ہے۔ اب یہ عوام کو ہے کہ وہ اس کو ہر لحاظ سے وہ بھی دیکھے کہ اس جماعت کو اپنی باغ دوڑ جو ہے ملک کی وہ جماعت اسلامی کو کے حوالے کرے۔ جی سر، سر ہمارے ساتھ سر یہ بتائیں، سر آپ موٹی موٹی خوبیاں بتا دیں حافظ صاحب کی، موٹی موٹی خوبیاں۔ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست بنانے میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے، جس طرح سابقین امیروں نے اپنی پوری جدوجہد اسلامی اور مستحکم پاکستان کے لیے کی ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہماری امیدوں پر، اس قوم کی امیدوں پر، امت مسلمہ کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ سر میرا ایک آخری سوال ہے، آپ تینوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ پہلے میں بھائی سے ادھر کوشش کروں گا کہ آپ سراج الحق صاحب میں اور حافظ نعیم صاحب میں ان میں کیا تھوڑا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہ تحریک کا راول دستہ ہے، ان میں کوئی ہم جو بھی یہاں پہ ہمارے عمرہ آتے ہیں وہ جماعت کا جو عام کارکن رکن ہے اس کے لیے تمام امیر کی ہی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوتا کیونکہ جو انسانی بنیادوں پر ہو۔ تحریک کے یہ ساتھی ہیں سب، اور تحریک کے لیے یہ سب کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ اپنا کام کر لیتے ہیں مکمل تو اس کے بعد بھی وہ اسی ہراول دستے کا ہی حصہ رہتے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ جماعت اسلامی کا کوئی امیر جس کی کہ امارت کا مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ کسی اور مشن پہ چلا گیا۔ یہی مشن ہے، یہی تحریک ہے، یہی انقلابی سوچ رہے گی انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہم پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے مولانا مودودی اور اس کی اس تحریک کا حصہ رہیں گے، اور ہمارے خون میں یہی ہمارے انقلابی سوچ ہی دوڑتی رہے گی انشاءاللہ۔ جی سر بالکل زبردست ہو گیا ماشاءاللہ، بالکل خوبصورت جواب دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ تھوڑا ایک میرا آخری سوال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی تک جو ہے نا جماعت اسلامی تھوڑی ٹھنڈی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ تھوڑی متحرک ہو جائے گی یا ایک جیسے نوجوان کی عادت آئی ہے اس حوالے سے تھوڑا کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا یہ ایسا اصل میں نا یہ سارا سوال جو ہے نا صحافیوں کا ہوتا ہے۔ جماعت کے کارکن جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی امیر ہوا آیا ہے جماعت نے اس کو ایسے ہی ویلکم کیا ہے، اور جو یہاں سے جس کی ذمہ داری ختم کی ہے اس کے ساتھ بھی محبت اور اپنائیت کا رشتہ اس سے زیادہ بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ اور ہم انشاءاللہ، اور یہ کوئی جو فرق ہے اس کو ایک آپ سوچ رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ جمہوری جماعت ہے، شورائی نظام ہے، تو ہمارے جو دستور کے اندر چیزیں درج ہیں، ہمارے منصوبے کے اندر ہیں، انہی چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوان کی عادت ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ بھی انشاءاللہ بہت بہتر ملک اور قوم کے سر میرے خیال میں نا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرق ہے، میں کوئی یہ فرق بھی غلط نہیں ہے، فرق ہوتا ہے، ہر لیڈرشپ کا فرق ہوتا ہے، شخصیت کا فرق ہوتا ہے۔ سراج صاحب جو ہے نا تھوڑے سے ٹھنڈے تھے اور یہ تھوڑے گرم ہے، صرف یہی فرق ہے۔ اور باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے، بہت نائس پرسنالٹی ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
آپ نے بڑی صافی والی بات کی ہے، وہ بہت صحیح کی ہے. تو سوال ہمارا فرض ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے اندر ووٹنگ سسٹم ہے، ووٹ ہوئے ہیں، لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اپنا حافظ صاحب کو. الیکٹ اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب تبدیلی کی ضرورت ہے. حالانکہ اور جماعتوں میں موروثیت ہے، یہ جماعت کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو چینج کر دیتے ہیں عوام کی رائے کو. جی بالکل ایسا ہی آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کی ہو سکتا ہے سوچ ہو یا کسی طرح، لیکن جماعت کو جب آپ نے یہ سمجھنا ہوگا تو پھر آپ کو جماعت کا دستور دیکھنا ہوگا، جماعت کا نظام کو دیکھنا ہوگا. جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے نزدیک مقاصد اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں. فرد کی حیثیت اتنی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارے قائد ہیں اور ہم ان کو حوصلہ بھی دیں گے، ساتھ بھی کھڑے ہوں گے اور ان کی کال کے اوپر آئیں گے بھی. اور بظاہر ہے یہ پالیسی جو ہے وہ ہماری شورائیں بناتی ہیں اور امیر محترم جو ہے وہ اس کو لے کر چلتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے سب لوگ، اور اس کو بہتر سے بہتر ہوگی تحریک. نیا خون آیا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں گے. جی سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ سر. جی جیسا کہ ناظرین کہہ رہے تھے کہ بالکل ہمارے درمیان ان کے کوئی فرق نہیں ہے. حافظ نعیم صاحب بھی ویسے ہی ہیں اور سراج الحق صاحب بھی ویسے ہی ہیں، تو ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے جماعت کے ساتھ چلنا ہے، جس کو جماعت سلیکٹ کرے گی انہوں نے ان کو فالو کرنا ہے.